ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه فوت الهمم ولا يناله غوث الفتن وترى الخلائق بقدرته ونشر ضياءها برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل ما في الوجود سر الله موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلوات اس سے بڑا سوال پڑھنے محمد قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. دیکھنے میں ایک آیت ہے لیکن اصل میں پوری شریعت ہے. نظر جب آپ کریں گے تو ایک آیت نظر آئے گی لیکن اسی ایک آیت میں پوری شریعت موجود ہے. پوری شریعت اسی آیت میں موجود ہے اور یہ قرآن کا ہی حسن ہے اور یہ صرف اور صرف اعجاز ایمان کے پاس ہے. اس لیے کہ یہ قرآن دنیا کی سب سے لطیف کتاب کا نام ہے. اس سے لطیف کتاب دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے. اس کی لطافت یہ ہے کہ اگر پھیلاؤ ہو اس میں تو پوری دنیا کا علم اس کے دامن میں سمٹ جاتا ہے اور اگر سمٹنے پہ آ جائے تو ایک نقطے میں پورا قرآن سمٹ جاتا ہے. یہ حسن دنیا کی کسی دوسری کتاب کے پاس نہیں پایا جاتا ہے کہ اگر یہ سمٹے تو ایک نقطے میں پورا علم سمٹ جاتا ہے. پورے قرآن کا علم سورہ الحمد میں اور سورہ الحمد کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام حوامے سے تمام حقیقت بسم اللہ میں اور بسم اللہ کے تمام حقیقت بے میں اور بے کے تمام راز اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. اور میرے مولا نے فرمایا کہ میں تو نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. آپ اگر غور کریں تو
کہ میں بے ہوں. آواز دی میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نقطے کے بغیر بے نہیں بنتا. نقطے کے بغیر بے محمل ہے. بے کوئی حرف نہیں بنتا جب تک اس پہ نقطہ نہ لگایا جائے. تو نقطے کے بغیر حرف نہیں بنتے، حرفوں کے بغیر لفظ نہیں بنتا ہے، لفظوں کے بغیر جملہ نہیں بنتا ہے، جملے کے بغیر کلام نہیں بنتا ہے، کلام کے بغیر کتاب نہیں بنتی ہے، کتاب کے بغیر شریعت نہیں بنتی ہے، شریعت نہ ہو تو نبیوں کے آنے کا مقصد نہیں رہتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، یعنی ایک نقطے میں اگر دیکھیں بغیر نقطے کے حرف نہیں بن سکتا، اور حرفوں کے ملے بغیر لفظ نہیں بن سکتا، کئی لفظ ملنے بغیر جملہ نہیں بن سکتا، کئی جملوں کو ملا دیا جائے تو کلام بنتا ہے، کلام کو جمع کر دیا جائے تو کتاب بن جاتی ہے. کتاب ہی شریعت ہے، اور شریعت ہی نہ ہو تو نبیوں کے آنے کا مقصد کچھ نہیں رہتا ہے. اسی لیے میرے مولانا فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نقطے کے بغیر کچھ نہیں ہے، نہ حرف ہے، نہ لفظ ہے، نہ جملہ ہے، نہ کلام ہے، نہ کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ نبیوں کے آنے کا مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آتے رہے، دین کو پروان چڑھاتے رہے، شریعت پھیلتی رہی، اسلام کا درخت طاقتور ہوتا گیا. یا آخری نبی نے ایک میدان میں نقطۂ شریعت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر قام عروج پہ پہنچایا. اب اس نے مہر لگائی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کا نقطہ آ گیا، شریعت مکمل ہو گئی. کرنے کا عادی ہو گئی، لیکن مجبوراً اور التماساً آپ سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑا بڑا سمجھ کر آگے تو نہیں لے آئے. اس حقیقت کو آپ سمجھیں، آپ کے گاؤں میں اگر کوئی دولت مند انسان، کوئی سیاسی انسان، کوئی پاورفل آدمی، کوئی بہت بڑا زمیندار دعوت عام دے کہ آج آپ ہر کسی کی دعوت میرے گھر پر ہے، تو ہر انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ جب وہاں دعوت میں جائے تو جو سب سے پہلی لائن ہے چیئر کی اس پہ جا کر بیٹھے. کیوں؟ تاکہ اس پہ اس لیے بیٹھے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا ان سے بہت قریب کا رشتہ ہے. یہ جو توقع انسان ہے، یہ سیاسی انسان ہے، یہ زمیندار انسان ہے، جتنا نزدیک بیٹھیں گے دنیا والوں کو پتہ یہ چلے گا کہ ان سے میرا قریب کا رشتہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ پڑھانے والا ان کا نام بھی نہ جانتا ہو، لیکن پھر بھی یہ کوشش ہوگی کہ آگے بیٹھے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو اس نے بلایا ہے اس سے ہمارا بہت قریب کا رشتہ ہے. جس عرش میں آپ آ کر بیٹھتے ہیں وہ صرف یہاں کے سلطان نہیں، وہاں کے بھی سلطان ہے. اس لیے کوشش کیا کرے کہ بلانے کی زحمت نہ کی جائے، پہلے سے آپ آگے بڑھنے کو ہو جائیں. آواز قدرت ہے، بالکل آپ کو توجہ ہو جائے، آواز قدرت ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو محمد، جو میرا نبی تمہیں دے دے اسے لے لو. میں نے کہا کہ دیکھنے میں ایک آیت ہے، اصل میں پوری شریعت ہے اس ایک آیت کے اندر. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور یہی تو تمہارے متقی بننے کی علامت ہے. ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑھ بڑھ کر بدلہ لینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے. بالکل آیت مکمل ہو گئی. جو محمد تمہیں دے دے اسے دے دو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اسی کا نام ہے شریعت.
اسے لے لو، جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ اسی کا نام ہے دین، اسی کا نام ہے شریعت۔ اپنی مرضی کی بنائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ جو محمد تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ نہ اپنی مرضی سے تمہیں شریعت بنانی ہے، نہ اپنی مرضی سے تمہیں ارکان اسلام بنانے ہیں، نہ اپنی مرضی سے تمہارے رہبران اسلام بنانے ہیں۔ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تمہارا کام بنانا نہیں ہے، اطاعت کرنا ہے۔ تھوڑی توجہ کیجیے گا سرکار، تمہارا کام بنانا نہیں ہے، تمہارا کام ہے پیروی کرنا، تمہارا کام ہے اطاعت کرنا۔ جو میرا نبی تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، محمد نے کہا ہے کہ قرآن پڑھو۔ اچھا، نماز کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن نماز پڑھی کیسے جائے گی یہ طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ طریقہ بتائے گا میرا نبی، جو محمد دے دے اسے لے لو۔ اور کیا کہنے ہیں میرے نبی کے ذات پیغمبر کے، اس کی ایک ایک ادا کو شریعت نے رکن بنا دیا۔ نماز کیسے پڑھو؟ قرآن دیکھ کر۔ نماز قرآن دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولیے گا۔ دنیا میں کوئی انسان ہے جو قرآن دیکھ کر نماز پڑھے؟ نہیں، قرآن دیکھ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز پڑھی جائے گی شریعت مصطفیٰ کو دیکھ کر، سیرت پیغمبر کو دیکھ کر۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، ارکان نماز نہیں۔ نماز کس عبادت کا نام ہے، کیسے نماز پڑھی جائے گی اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، یعنی حکم ہے قرآن میں اللہ کا کہ نماز پڑھو۔ اب حکم سن کر مجھے دیکھو کہ میں جس طرح نماز پڑھ رہا ہوں تم اس کی نقل اتارتے رہو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ توجہ ہے نہیں ہے آپ کی؟ اور کیا کہنے میرے پیغمبر کے، یعنی جس انداز سے میرا نبی کھڑا رہا اس انداز سے کھڑے رہو، قیام ہو جائے گا۔ نہیں توجہ نہیں کی ہے آپ نے؟ اس انداز سے کھڑے رہو، قیام ہے۔ جس انداز سے میرا نبی جھک گیا اس انداز سے جھک جاؤ، رکوع ہے۔ جس انداز سے محمد نے اپنی جبین کو زمین سے مس کر دیا اس انداز سے اپنی زمین کو زمین پہ رکھ دو، سجدہ ہو جائے گا۔ یعنی جس کے کھڑے ہونے کی ادا کو قیام کہا جائے، جس کے جھکنے کی ادا کو رکوع کہا جائے، جس کے چکر کو طواف کہا جائے، جس کے بھوکے رونے رہنے کا نام روزہ ہو، جس کے انفاق کا نام زکات ہو، جو حرکتیں کرے تو عبادت بن جائے، یعنی اسے دیکھتے جاؤ اور اسے دیکھ دیکھ کر اس کی شبیہ بنتے جاؤ۔ نہ جانے آپ کس استدراک میں کھوئے ہوئے ہیں، یعنی جیسا میرا نبی کھڑا ہے ویسے کھڑے ہو جاؤ، قیام ہو گیا۔ جیسا میرا نبی جھک گیا رکوع میں اس انداز سے جھک جاؤ، یہی رکوع ہے۔ جیسے محمد نے سجدہ کیا ویسے اپنی زمین کو زمین سے مس کر دو، یہ سجدہ ہے۔ یعنی جیسے محمد نے نماز پڑھی ہے، جیسے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے، تم اس کی شبیہ بنتے جاؤ، عبادت ہوتی جائے گی۔ توجہ نہیں کر رہا؟ تم محمد کے ارکان کی شبیہ بنتے جاؤ، اس کی حرکت کی شبیہ بنتے جاؤ، تمہارے اقرار پڑے محمد والے مسلسل سفر میں ہوں، کئی راتوں کا سویا ہوا نہیں ہوں، لیکن نیند آپ کے تاری معلوم ہو رہی ہے۔ مدد ترین سلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ بولنا پیچھے تھوڑا تھوڑا، بولنا زندگی کی دلیل ہے، بولنا زندہ ہونے کی علامت ہے۔
وہ قومیں دفن ہو جاتی ہیں جس قوم کے پاس زبان نہیں ہوتی ہے. اور ہم اور آپ تو اس قبیلے کے ماننے والے ہیں کہ جس کے قبیلے والے گردن کٹنے کے بعد بھی بولنا نہیں چھوڑتے ہیں. ادھر سر کٹا لوگ کے نظر میں بلند ہوا اور حسین کے نہ ملے اور تلاوت قرآن شروع کر دی. میرے مولا نے اپنا علم منوانا نہیں چاہ رہا تھا حسین کہ میں بہت بڑا قاری ہوں نہ. اس گھرانے کی پوری زندگی یا تو توحید کے پرچار میں صرف ہوئی ہے یا رسالت کے پرچار میں صرف ہوئی ہے. تو جیسا میرا نبی عمل کر رہا ہے تم اس کے عمل کی نقل اتارتے جاؤ تمہاری عبادت ہوتی جائے گی. اسی نقل اتارنے کو کہتے ہیں شبیہ بن جانا, یعنی اصل کی نقل اتارنا, یعنی اس کی شبیہ بن جانا. نماز شبیہ محمد کا نام ہے, یعنی جیسے محمد نے نماز پڑھی میرے نبی نے ویسے تم نماز پڑھ لو, یہ عبادت ہے. تو اگر شبیہ بننا اور بنانا بدعت ہے تو آپ کی نماز خطرے میں آ جائے گی. آپ کو پہنچے نہیں ہوئے. اگر شبیہ بننا اور بنانا بدعت ہے تو پھر آپ کی نماز خطرے میں آ جائے گی. اس لیے کہ اصل نماز وہ ہے جو محمد نے پڑھی ہے, ہم تو اس کی نقل اتار رہے ہیں چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو محمد تمہیں دے دے. یہ سوال پڑھے محمد والے جو رسول تمہیں دے اسے لے لو. جس سے روک دے دیکھتے رہے میری طرف بھی. اس لیے کہ اس بات اس مرنے کا سب سے خوشگوار انسان نہیں ہے. بالکل میری طرف دیکھتے رہے, میں آپ کی طرف دیکھتا رہوں اور ہم آپ مل کر عبادت کرتے رہیں گے اور کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. تو جو میرا نبی تمہیں دے دے, لیکن نبوت جو دنیا میں ہر نبی آیا ہے دنیا میں مقصد صرف اور صرف اس کا ایک ہے, تزکیہ نفس. جناب آدم سے لے کر اپنی مرتبہ تک ہر نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے, تزکیہ نفس. نبیوں کے آنے کا مقصد جو نبیوں نے زحمتیں اٹھائی, جو شریعت پہنچائی, اس کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا, تزکیہ نفس, یعنی انسان کو انسان بنا دیا جائے, بگڑے ہوئے نفوس کو پاک بنا دیا جائے. اس لیے کہ نفس اگر پاک نہیں ہوگا تو نور علم نہیں آ سکتا ہے. اس لیے کہ علم ایک نور ہے اور نور وہاں آئے گا جہاں طہارت ہے. تو ہر نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے. تمام ارکان شریعت کا مقصد صرف اور صرف تزکیہ نفس ہے. یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں مقصد اس کا تزکیہ نفس ہے. جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں مقصد تزکیہ نفس ہے. جو آپ خمس دے رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, اعمال انجام دے رہے ہیں, ہر عمل کا مقصد کیا ہے, تزکیہ نفس. اس لیے ہر عمل کے بعد میں کیا کہتا ہے, قربت اللہ. معبود میں نے نماز پڑھی ہے تیری قربت کے لیے, تیری رضا کے لیے. یہ میں نے روزہ رکھا ہے تیری قربت کے لیے, تیری رضا کے لیے. یہ تمام اعمال جو انجام دیے جا رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے اور وہ مقصد ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس, انسان کے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا دیا جائے. اس لیے کہ یہ نفس ہے بڑا مضطرب, اور نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. ہم نے اس نفس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں, اس کو فجور بھی ہے اور تقوی کی علامتیں بھی ہیں. اب یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے, یا تو فاسق بن جائے یا متقی بن جائے. تو اس نفس میں اضطراب بہت ہے, اور نفس میں ہے ہی اضطراب. نفس میں اطمینان نہیں ہوتا ہے, اضطراب ہوتا ہے. نفس میں اطمینان کا تعلق نفس سے ہے ہی نہیں. نفس میں اضطراب ہے, تذبذب کا شکار ہوتا ہے نفس. اطمینان کا تعلق قلب سے, دل سے. یقین کا تعلق قلب سے, دل سے. نفس میں اضطراب ہے, اور نفس وہ عجیب و غریب ہے. اسی لیے میرے مولانا فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی اپنے آپ کو پہچانتے جاؤ, یہ جو نفس ہے, نفس آپ کا یہ ہے تو اسی جسم میں. کوئی مسئلہ ہے سرکار, کوئی مسئلہ ہے؟ ایک سوال پڑھے محمد والے
یہ جو جسم ہے اسی جسم میں ہے وہ نفس جس میں استعراض ہے. اچھا تھوڑی توجہ کیجیے گا, یہ جو ہمارا جسم ہے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس جسم میں اس کائنات میں ہر شے کا ایک ظرف ہے, ہر شے کا ایک ظرف ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ شے کہاں پہ ہے اور کیسی ہے. آنکھیں ہیں تو آنکھوں کا ایک ظرف ہے, تو ہمیں پتا ہے کہ وہ آنکھیں کہاں ہیں اور کیسی ہے. زبان ہے تو زبان کا ایک ظرف ہے, اور ہمیں اس کے ظرف کا پتا ہے کہ وہ چیز کہاں ہے اور کیسی ہے. نفس ہے اسی جسم میں, اسی کائنات میں, کیسا ہے, کہاں ہے, دیکھا کسی نے نہیں ہے, جانتا کوئی نہیں ہے, مانتا ہر ایک ہے کہ ہے. دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان دکھائیے جو یہ بتائے کہ نفس کی کیا شباہت ہے, کیسی شکل ہے, کس رنگ کا ہے, کیسا ہے اور کہاں پہ ہے. جانتا کوئی نہیں کہ کیسا ہے, پہچانتا کوئی نہیں کہ کہاں پہ ہے, مانتا ہر ایک ہے کہ نفس ہے ایسی کائنات میں ہے. یہ پتہ نہیں کہ کہاں ہے لیکن مانتا ہر ایک ہے کہ ہے. میں نے کہا جب آپ نے دیکھا نہیں ہے اور جانتے نہیں ہے کہ نفس کہاں ہے تو مان کیوں لیا کہ نفس ہے؟ اور ان کا آپ جاہلوں والی گفتگو کیوں کر رہی ہے؟ ہمیں نفس کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آنکھیں دیکھ رہی ہے تو نفس ہے, کان سن رہے ہیں تو نفس ہے, ہاتھوں میں حرکت ہے تو نفس ہے, پاؤں میں جنبش ہے تو نفس ہے. اس کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نفس زندہ ہے. کی جگہ خدا کے لیے اس کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نفس زندہ. دیکھیں آپ, ادھر نفس مرا, موت نہ جسم کو آئی نہ روح کو, موت آئی نفس کو, اور جیسے ہی نفس مرا اب جسم تو ہے لیکن مردہ ہو گیا. آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے سے قاصر ہو گئی, زبان ہے لیکن قوت بیان ختم ہو گیا, کان ہے لیکن قوت سماعت ختم, دل ہے لیکن دھڑکن ختم ہو گئی, خون ہے لیکن روانی پھیل گئی, ہاتھ ہے لیکن ہاتھوں میں جنبش نہیں ہے, پاؤں ہے لیکن پاؤں میں حرکت نہیں ہے, ساری چیزیں ہیں لیکن قوت سلب ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ کمال آنکھوں کا نہیں تھا, خدا کے لیے کمال ان آنکھوں کا نہیں تھا, کمال زبان کا نہیں تھا, کمال دل کا نہیں تھا, کمال تھا اس ایک نفس کا جو پوری کائنات کو دے رہا تھا, اور جس کی جتنی اوقات تھی, جس کا جتنا ظرف تھا وہ نفس اسے اتنا دے رہا تھا. اور جب تک یہ کائنات نفس سے مانگتی رہی, آپ کہانی سمجھ رہے ہیں, میں تاریخ سنا رہا ہوں, جب تک یہ نفس سے یہ کائنات مانگتی رہی اس وقت تک یہ کائنات زندہ رہی. اور جیسے ہی اس کائنات نے نفس سے مانگنا چھوڑا, جو ملے گا خدا کے لیے, ویسے ہی یہ پوری کائنات مر گئی. تو ایک نفس تھا جو سب کو دے رہا تھا. علماء کی موجودگی ہے, صاحبان علم تشریف فرما ہے. آنکھوں کا ظرف ہے اور وہ محدود ہے, زبان کا ظرف ہے اور اس کی ایک حد ہے, خون کا ایک ظرف ہے, اس کی ایک حد ہے. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر شے کا ایک ظرف ہے اور اس کی ایک حد ہے کہ وہ کہاں تک ہے. نفس ہے اسی کائنات میں لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے. توجہ کیجیے گا خدا کے لیے, اس کی کوئی حد نہیں. اس کے لیے کہیں پہ نو انٹری کا بورڈ, وہی ایک نفس ہاتھوں میں بھی ہے, وہی ایک نفس آنکھوں میں بھی ہے, وہی ایک نفس کانوں میں بھی ہے, وہی ایک نفس زبان پہ بھی ہے, وہی ایک نفس ہاتھ کی ہتھیلی میں بھی ہے. اگر یہاں نفس نہ ہوا نا تو چوٹ لگنے کا احساس نہیں ہوگا.
آپ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اس احساس کے خالق کا نام ہے نفس۔ یہ جو آپ کو بھوک لگی، یہ احساس سے بھوک نفس نے پیدا کیا۔ یہ جو آپ کو پیاس لگی، یہ احساس سے پیاس نفس نے پیدا کیا۔ یہ جو کسی کو دیکھنے کی چاہت ہوئی، یہ چاہت نفس نے پیدا کیا۔ اسی لیے ادھر نفس بڑا، اب بھوک بھی نہیں لگتی۔ توجہ کیجیے گا خدا کے لیے، اب بھوک کا غلبہ بھی نہیں ہے، پیاس کی شدت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو احساس پیدا کر رہا تھا وہ نفس مر گیا۔ توجہ نہیں کرا، تو آخر وہ نفس تھا کیا کدھر مرا اور ادھر؟ تو اصل میں بس تھوڑی سی تمہیں 2 منٹ کی برداشت کرنے میں نتیجے پہ پہنچ جاؤ۔ اصل میں جب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا تو پہلے اس نے روح بنائی، پہلے ارواح کو خلق کیا، پھر جسم کو بنایا، پھر روح اور جسم کو ملا کر انسان بنانا تھا۔ روح اور جسم کو ملا کر انسان بنانا تھا، لیکن ان دونوں کا ملنا محال تھا۔ روح اور جسم کا ملنا، چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے، یہ ضد امکان تھا، اس لیے کہ جسم کے پاس کثافت تھی، روح کے پاس لطافت تھی۔ جسم کثیف تھا، روح لطیف تھی، وہاں لطافتی لطافت، یہاں کثافتی کثافت، اور لطافت اور کثافت کا ملنا ہے ضد امکان۔ اجالا اور اندھیرا کبھی مل نہیں سکتا، حق اور باطل کا کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، لطافت اور کثافت کبھی مل نہیں سکتے، لیکن اسے ملا کر بنانا تھا بشر۔ جو کہے گا خدا کے لیے، لطافت اور کثافت کو ملا کر بشر بنانا تھا، لیکن اس کا ملنا تھا محال۔ پھر اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک شے کو خلق کیا جس کا نام ہے نفس، اور اس میں 2 جہت کردار رکھے، اس میں لطافت بھی رکھی، اس میں کثافت بھی رکھی۔ ادھر یہ درمیان میں آیا، روح کو اپنے جیسا لگا، وہ قریب آ گئی۔ جو ہے نہیں ہے آپ کی، روح کو اپنے جیسا لگا وہ قریب آ گئی، جسم کو اپنے جیسا لگا وہ قریب ہو گیا۔ ادھر ان کا دونوں کا قریب ہونا تھا، ان دونوں کا ملاپ ہو گیا، انسان بن گیا، بشر بن گیا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ نفس نہ اس جیسا تھا نہ اس جیسا تھا۔ میں ایک تاریخ کسی نتیجے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ نفس نہ اس جیسا تھا نہ اس جیسا تھا۔ ادھر گیا تو اس جیسا ہو گیا، ادھر آیا تو ہم جیسا ہو گیا، ادھر گیا تو اس جیسا ہو گیا، ادھر آیا تو اس جیسا ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت میں نہ یہ اس کے جیسا تھا نہ یہ اس کے جیسا تھا۔ اس کی لطافت یہی تھی کہ اس میں دونوں چیزیں تھیں، دونوں قریب ہو گئے۔ پھر جب اللہ کو روح اور جسم کے درمیان جدائی پیدا کرنی ہوئی تو نہ روح کو مارا نہ بدن کو مارا، درمیان سے اس نفس کو نکال لیا۔ جو کہے گا خدا کے لیے، درمیان سے اس ایک نفس کو نکال دیا۔ ادھر اس کا درمیان سے ہٹنا تھا، روح جہاں کی تھی وہاں چلی گئی، جسم جہاں کا تھا وہاں چلا گیا، ان دونوں میں جدائی ہو گئی۔ معلوم ہے ان دونوں کو ملانے کے وسیلے کا نام تھا نفس، ان دونوں کو ملانے کے وسیلے کا نام نفس تھا۔ جب تک وسیلہ تھا زندگی تھی، جیسے ہی وسیلہ ہٹا موت آ گئی۔ معلوم ہے جہاں وسیلہ ہے وہاں زندگی ہے، جہاں وسیلہ نہیں وہاں موت ہے۔ جو ہے نہیں ہے آپ کی، جہاں وسیلہ ہے وہاں زندگی ہے، جہاں وسیلہ نہیں وہاں موت۔ تو درمیان میں نفس کو رکھا، ان دونوں کے درمیان جدائی ختم ہو گئی۔ پھر جب ان دونوں کو جدا کرنا ہوا درمیان سے اسی شے کو اللہ نے نکال لیا، اسی کو موت دی۔ تو نفس سے اسے اور اسے ملانے کا ایک وسیلہ ہے، نفس اسے اور اسے ملانے کا ایک وسیلہ ہے۔ توجہ کیجیے خدا کے لیے، نفس اسے
اور اسے ملانے کا ایک وسیلہ ہے، نفس اسے اور اسے ملانے کا ایک وسیلہ ہے۔ بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، کائنات کا رسول منبر پہ تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، یا اچانک مسجد میں علی کا داخلہ ہوا، رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا، آواز دی یا علی انتا فی دنیا بے مکان نفس، اے علی تیری مثال اس دنیا میں نفس کے جیسی ہے، جب تک تو درمیان میں ہے اللہ کا رشتہ بندوں سے ہے، بندوں کا تعلق اللہ سے ہے۔ سے تو بڑھ جائے، ایسے گفتگو پہ بولا کر تاکہ اطمینان ہو جائے کہ آپ محنت پہ بولتے ہیں۔ جب تک تو درمیان ہے اس کا رشتہ بندوں سے ہے، بندوں کا تعلق اس سے، درمیان سے یہ ہٹ جائے نہ وہ یہاں آ سکتا ہے نہ بندے وہاں جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے مولا نے فرمایا تھا کہ توحید کے پڑے ہوئے سارے پردے ہٹا دیے جائیں، پھر بھی علی کے ایمان میں غائب کے جانے کے برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے مولا کا جملہ تو محسوس کریں، میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ سارے پردے ہٹ جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا نا، ہمارا غائب کے جانے کے برابر توحید اور بندے کے درمیان جتنے حجاب ہیں وہ سارے حجاب ہٹ جائیں تو بھی علی کے ایمان میں غائب کے جانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہو، جو ہے نہیں حجاب کی، اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی۔ علی کی توحید اتنی کمزور نہیں جو دیکھنے کے بعد بڑھ جائے اور نہ دیکھے بغیر کھڑ جائے، تو نفس کسی جسم کے اندر ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہی انگلی میں بھی ہے، آنکھوں میں بھی ہے، زبان میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، خون کی رگوں میں بھی ہے، کان میں بھی ہے، ہر جگہ ہے ایک لیکن سب جگہ ہے۔ توجہ نہیں کیا ہے آپ نے، میں نے پہلے کہا کہ ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، ہر سامنے پہ میری نظر ہوتی ہے، ہم عبادت ادھر ادھر کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم عبادت ادھر کرنے کے قائل ہیں، ادھر دیکھتے رہے کہ ساتھ سے بالکل آپ کا وقت نہیں ہوگا، چلے گفتگو تمام کر دوں گا، ہے ایک لیکن ایک ہو کر ایک وقت میں ہر جگہ ہے ایک لیکن ایک ہو کر ایک وقت میں پوری کائنات میں ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس نفس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، ایک ہی وقت میں ہاتھ میں بھی ہے، ایک ہی وقت میں زبان پہ بھی ہے، ایک ہی وقت میں آنکھوں میں بھی ہے، ایک ہی وقت میں دل کی دھڑکنوں میں بھی ہے ایک ہو کر ایک وقت میں پوری کائنات پہ چکر لگا رہا ہے۔ یہاں پہ کسی مولوی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ ایک ہو کر ایک وقت میں پوری کائنات میں کیسے ہے، اور میں نے جب کہا کہ مولوی صاحب آپ کا اپنا ایک نفس ایک ہو کر پوری کائنات کا چکر لگا رہا ہے تو جو کہے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ تو اس خدا کی قدرت ہے، یہ تو اس حکیم مطلق خدا کی حکمت ہے کہ اس نے نفس میں اتنی طاقت رکھی ہے اور نفس میں اتنا پاور دیا ہے کہ وہ ایک نفس ایک وقت میں ایک ہو کر پوری کائنات میں رہے۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا نفس، یہ ہے ہمارا اور آپ کا نفس، یہ ہے ہمارا اور آپ کا نفس، ہمارے اور آپ کے نفس میں یہ طاقت ہے کہ ایک ہو کر ایک وقت میں پوری کائنات کے چکر لگا لے، اور وہ علی جو نفس اللہ ہے، وہ علی جو نفس اللہ ہے، اگر وہ ایک وقت میں 40 جگہ نظر آ جائے، اگر وہ ایک وقت میں ہر قبر میں آ جائے، اندر جا کے منطق سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے ہفتے منٹ دنیا میں کتنی قبریں بن رہی ہیں اور ہر قبر میں علی آ گئے، ایک قبر امریکہ میں بن رہی ہے، 10 قبریں دبئی میں بن رہی ہے، 100 قبریں جو ہے وہ انڈیا میں بن رہی ہے، ہر سیکنڈ
ہر شہر میں ہر گھنٹے میں قبر بن رہی ہے دنیا میں ہر جگہ، اور ہر جگہ علی نظر آ گئے، ہر قبر میں علی آ گئے۔ میں نے کہا زیادہ دور نہ جاؤ، مرو گے، موت آئے گی، روح قبض کرنے کون آئے گا؟ روح قبض کون کرے گا؟ ملک الموت۔ ہر سیکنڈ دنیا میں لاتعداد موتیں ہو رہی ہیں، ہر سیکنڈ دنیا میں لاتعداد موتیں ہو رہی ہیں، اور ہر مرنے والا کیا ملک الموت آیا، ملک الموت آیا، ملک الموت آیا، ملک الموت آیا۔ بے غیرت ملک الموت ریت ہے، علی حجت ہے۔ جب ریت کا یہ اختیار ہے تو حجت کا کیا اختیار ہونا چاہیے؟ نفس اللہ میرا مولا، اسی نفس کے تزکیے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے، اور آج کے دور میں میں عمل کی مخالفت کرنے کا بالکل قائل نہیں کہ میں عمل کا مقابلہ کروں اور عمل کی مخالفت کروں، لیکن خدا کی قسم آج کے دور میں تزکیہ نفس کی سب سے بہترین جگہ کا نام ہے فرش اعظم۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے، آپ نماز پڑھیں، گھر کا خیال، بزنس کا خیال، قرضدار کا خیال، روزی کا خیال، بیٹے کا خیال، روزہ رکھے رہے، دنیا کا خیال آتا رہتا ہے، لیکن نہ جانے کیا کرشمہ ہے ماتم حسین میں۔ اور جو نہیں کیا میرے مذہب میں بتا دو، آپ متوجہ ہوئے، اسی لیے تو شہزادی زینب نے قوم کو سب سے بڑی امانت دربار یزید سے یہی فرش ادا دیا کہ فرش ادا بچھا دے جاؤ، دشمن کے چہرے سے نقاب رکھی جائے گی۔ اور آج کے دور میں خدا کی قسم پوری شدت سے فرش ادا بچھائیں، پوری شدت سے نام حسین بلند کریں، پوری شدت سے حسین زندہ باد کے نعرے لگائیں، پوری شدت سے یزید مرد آباد کے نعرے لگائے، دنیا کو پہچانائے یزید کون تھا، اس کا کردار کیا تھا، کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی۔ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ پورا شوق دور سے ہمارا گزر رہی ہے، 14 سال سے ہم نے پہچانواتے رہے یزید کون ہے، یزید کون ہے، یزید کون ہے، اتنا پہچانوانے کے بعد بھی آج کے دور میں بھی بڑے بڑے بھٹوں کو خواب میں یزید نظر آ رہا ہے۔ سر پہ سجدے کا نشان ہے، ان قریب موت کا فرشتہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ابتلا بھی گیا، اور ابھی کہ تجھے خواب میں یزید نظر آ رہا ہے، اور بالکل صحیح ہے کہ یزید نظر آئے، اس لیے کہ نجس سر میں پاک عکس نہیں آتا ہے، جو ہے نہیں آیا۔ اگر سر نجس ہو تو اس میں طیب و طاہر عکس نہیں آتا۔ کیا ستم ظریفی ہے کہ کلمہ محمد کا پڑھتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ کا دیدار ہوتا، توجہ نہیں کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ کا دیدار ہوتا، کلمہ محمد کا ہے، شریعت محمدی کا پابند ہے، دین اسلام کا پیروکار تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، سر پہ سجدے کا نشان تھا، پوری عمر گزر چکی تھی، تو رسول اللہ کا دیدار ہونا چاہیے تھا۔ اتنی عبادت کرنے کے بعد، اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد، اتنے روزے کرنے کے بعد یہ بندہ پہنچا یزید تک، نہیں متوجہ نہیں ہوئے آیا، اتنی عبادتیں کرنے کے بعد یہ یزید تک پہنچا، نہیں متوجہ ہوا۔ شیطان عبادتوں پہ عبادتیں کر رہا تھا، لیکن جب آدم سامنے آئے شیطان بے نقاب ہو گیا۔ ہر دور میں وقت کے ابلیس کو پہچاننا ہو تو سامنے کربلا کو رکھ دو، جو نہیں کیا کربلا کو رکھ دو، ابلیس بے نقاب ہو جائے گا۔ حق و باطل کی تمیز کا نام کربلا ہے، اور عزیزان اسی لیے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں، جسے نہیں ماننی ہے وہ مانے گا نہیں،
دربار ولید سے جب میرا مولا انکار بیعت کر کے پلٹ رہا تھا تو کسی نے میرے مولا ولید کے کان میں سرگوشی کی کہ ولید یہی وقت ہے یا تو بیعت لے لے حسین سے یا سر قلم کر دے. سر قلم کرنے کا نام آیا. سرکار اور میرا مولا اٹھا پیچھے ہوا آواز نے کیا کہا تم نے تو مجھے قتل کرے گا اور مروان تو ہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے اس لیے کہ لعنت رسول اللہ کی صلب ابی اس لیے کہ کائنات کے رسول نے تجھ پر اس وقت لعنت کی تھی جب تو اپنے باپ کی صلب میں تھا. جب تو اپنے باپ کی صلب میں تھا اس وقت میرے نانا نے تجھ پر لعنت کی تھی. معلوم حسین کا دشمن پیدا ہو کر دشمن نہیں بنتا. حسین کا دشمن پیدا ہو کر حسین کا دشمن نہیں بنتا بلکہ دشمن بن کر پیدا ہوتا ہے. اور اپنے اوپر فخر کرو ہم آزادار پیدا ہو کر آزادار نہیں بنے آزادار بن کر پیدا ہوا. محمد زندگی میں آزاداری ہے ہماری موت میں آزاداری ہے. ہم مر تو سکتے ہیں آزاداری نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور میں جو آج قبر میں بھی آزاداری ہوگی محشر میں بھی ہوگی. اس لیے بھی یہ ہماری حقیقت ہے. ہم آزادار بنے ہیں پھر پیدا ہوئے پیدائشی آزادار ہیں. پیدا ہو کر آزادار نہیں بنے آزادار بن کر پیدا ہوئے. اور جو فطرت میں آزاداری لے کر آیا ہو بھائی فطرت ہوتی ہے. پیاس فطرت ہے نیند فطرت ہے. چاہے جتنی بندشیں لگ جائیں پیاسا اپنے آپ کو پانی تک پہنچا دے گا. توجہ نہیں کر رہے آپ. چاہے جتنی بندشیں لگ جائیں پیاسا خود کو پانی تک پہنچائے گا کیونکہ اس کی فطرت میں پیاس ہے. جیسے جیسے پیاس بڑھتی جائے گی ویسے ویسے پانی کی طرف کی شدت بھی بڑھتی جائے گی. نہیں سمجھا؟ یہی وجہ ہے جتنا زیادہ آزاداری کو روکا گیا آزاداری پہ جتنی پابندیاں لگائی گئی آزاداری نے اپنی معراج حاصل کی. اس لیے کہ ہماری فطرت میں آزاداری ہے. ہمیں شہزادی زینب نے درس یہی دیا کہ حق باطل کی تمیز کرنا ہو تو بس شہزادی چھانا. آزادی جو ملی ہے میری شہزادی کو اپنے بھائی کا سر نہیں ہونا پڑے. کربلا جانے کی تمنا نہیں کی. پہلے سب سے پہلی شرط رکھی کہ میں زینب یہاں اپنے بھائی کا فرض ادا بچھاؤں. کیا کہنے میری شہزادی کے خدا کرم. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے بات کی تائید کریں گے. آنے والے امام کا اعلان یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آنے والے امام کا اعلان کون کر سکتا ہے؟ یا رسول کریں گے یا پھر امام کرے گا؟ ایک معصوم کر سکتا ہے نا. آنے والے وقت کا امام. کربلا میں امامت کو ذبح کیا گیا. پوری دنیا سے آدھی دنیا سے یزید نے لشکر منگوایا تھا کربلا میں. آدھی دنیا کی حکومت تھی یزید. ہر جگہ سے لشکر منگوایا اسے. لشکر لے کر آؤ. کیوں؟ امامت کو قتل کرنا ہے. امامت کو ختم کرنا ہے. امامت کا گڑا
کاٹ دینا ہے. لشکر آ گئے, خزانہ کھول دیا گیا, سبھی خریدے جانے لگے, قلم بکنے لگا, زبان بکنے لگی, تلواریں بکنے لگی, پیسے بکنے لگے, ہر انسان بکنے لگا. مقصد کیا تھا؟ امامت ختم ہو جائے, امامت ذبح ہو جائے, امام کو قتل کر دیتا ہے. ادھر 10 محرم کو وزر عاشور حسین کے گلے پر شولے کا خنجر چلا. یہ لشکر یزید میں حملہ شروع ہوا, ہم نے امام کو قتل کر دیا, اسلام کو قتل کر دیا, قرآن کو قتل کر دیا. خوشیاں منائی جانے لگی, امامت قتل ہو گئی, امامت قتل ہو گئی, امام ذبح ہو گیا, امام ذبح ہو گیا. ادھر وہ خوشیاں منا رہے تھے, ادھر چلے ہوئے خیمے سے زینب نے ہاتھوں پر سید سجاد کو اتارا. ادھر خوشیاں منائی جا رہی تھی, امامت ختم, امامت ختم, امامت ختم. چلتے ہوئے خیمے سے سیدہ کی بیٹی نے, زینب عالیہ مقام نے اپنے ہاتھوں پر غدیر کی طرح سید سجاد کو ہاتھوں پہ اٹھایا. آواز دی, یزید تو نے ایک امام کو قتل کرنے کے لیے اپنی پوری حکومت لگا دی, میں دو امام لے کر تیرے دربار محمد اپنے ہر علاقے سے لشکر کی منگا لیا, خزانے کھول دیے, دنیا بیچ ڈالی ایک امام کو قتل کرنے کے لیے. میں زینب دو امام لے کر تیرے دربار آ رہی ہوں. کیا پہنے ہیں خدا کے سب, اسی لیے تو میرا مولا ہتھیلیاں پہنے ہوئے اپنی مظلومیت دکھانے نہیں گئے تھے. سجاد کو صرف بیمار تصور نہ کیجیے گا, میں نے مولا سجاد سے بڑا شجاع دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں, جو باطل کے دربار میں اعلان فتح کر دے. ہتھیلیاں پہنے ہوئے, بیڑیاں پہنے ہوئے, سفر کرتے ہوئے مظلومیت دکھانے نہیں گئے تھے. سفر کرتے ہوئے جب پہنچے ہیں اس کے گھر میں, یزید کے گھر میں, اس نے دیکھا ہتھکڑیوں میں جھگڑا ہوا. ہم نے اس کے باپ کو, چچا کو, بھائی کو مار ڈالا, قتل کر دیا. اب یہ کچھ کر نہیں سکتا, اب میرے دل میں جو آئے گا وہ کروں. یہ تو مجبور ہو گئے, ان کے اپنے مارے گئے. خریدا ہوا خطیب اس نے بلایا, آواز دی, ہتھکڑیوں میں جھگڑا ہوا, بیڑیوں میں جھگڑا ہوا. اسی نشینوں پر الگ الگ ملک کے سفیر بیٹھے ہوئے. آج میرے خاندان کے, میرے باپ کے, میرے دادا کے فضائل پڑھو, تاکہ شہر شہر, ملک ملک میرے خاندان رسیدے پہنچ جائے. خریدا ہوا خطیب کھڑا ہوا, اسے جو کہنا تھا اس نے کہا, لیکن بنایا ہوا معیار زیادہ دیر تک رہتا نہیں. بنائی ہوئی فضیلت ختم ہو جاتی ہے. اب تک بولتا, خاموش ہو گیا. سارے دربار نے سن لیا. جب وہ خاموش ہو کر ہٹ گیا, میرے مولا نے کہا, یزید یہ بول چکا, اب میں بھی بولوں. یہ بول چکا, خدا قسم یہ مائک آواز نہیں, خون لے رہا. کوشش کیجیے گا کہ میں بات اپنی پہنچا دے رہا ہوں آپ تک. یزید یہ بول چکا, اب میں بولوں. تاریخ میں پہلی بار تخت میں بیٹھا ہوا یزید خاموش ہوا. شاید میں چلنے کی قیمت دے دیتے آپ. تخت میں بیٹھا ہوا بادشاہ پہلی بار خاموش ہوا. اب جو وہ کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے, کرسیوں پر الگ الگ ملک کے سفیر آئے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا یہ ہتھکڑیوں میں جھگڑا ہوا, بیڑیاں پہنے ہوئے, تازیانے کھائے ہوئے, کمر جھکا ہوا. اس نے صرف اتنا بولا کہ میں بولوں, یہ گنگا ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ ہتھکڑیوں میں جھگڑا ہوا, تازیانے کھائے ہوئے,
بولنے کیوں نہیں دیتا؟ یہ بس آخر گفتگو سے تمام ہو رہی ہے. یزید اسے بولنے کیوں نہیں دیتا؟ اور اس نے کہا تمہیں خبر نہیں ہے، اگر یہ بولنے لگا تو پھر اس کے آگے کوئی نہیں بولے گا، اس کے آگے تو ہمارے بھی سرنگو ہو جاتی ہے، اسے کیسے بولنے دیں؟ سرگوشیاں شروع ہو گئی. ان کا تو بادشاہ، تو حاکم، آدھی دنیا پہ تیری حکومت ایک بیمار سے کر رہا، ایک بیمار سے خوف رہا ہے. بولنے دے ہم بھی سنیں کیا بولتا ہے. بس اذان ہے کہ ہمیں گفتگو سمٹ گئی ہے. اجازت ملی. لکڑی کے ڈھیر پر میرے مولا نے قدم رکھا، ادھر لکڑی کے ڈھیر پر سجاد پر قدم رکھنا تھا. لکڑی کا ڈھیر منبر بنا. ادھر لکڑیوں کے ڈھیر پر میرے مولا نے قدم رکھا، لکڑیوں کا ڈھیر منبر بنا. منبر کے بارے سے منبر نے بولنا شروع کیا. آواز دی سنو ہم کون ہیں. پہلے اس کی ہم پھر اپنا تعارف کرایا. آواز سنو ہم کون ہیں. میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منع کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں. علم ہمارے پاس ہے، علم ہمارے پاس ہے، شجاعت ہمارے پاس ہے، سخاوت ہمارے پاس ہے، نبوت ہم میں ہے، امامت ہم میں ہے، دین ہم نے بچایا ہے، شریعت میرے گھر میں کھیلی ہے. کہ سجاد نے بولنا شروع کیا کہ دربار میں تراکم پیدا ہو گیا. ان کا یزید یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا خاندان ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا خاندان ہے. یزید تو نے کس کا سر کاٹا ہے؟ یزید تو نے کس گھر کو جانا ہے؟ اس نے دیکھا دربار میں تراکم پیدا ہو گیا ہے. تخت الٹ جائے گا، حکومت گر جائے گی، بادشاہت ویران ہو جائے گی. اپنے دربار میں 7 مؤذن کھڑے کیے. 1 2 3 4 5 6 7 مؤذن کھڑے ہوئے. اس نے کہا اگر اسے روکنا ہے اذان شروع کر دو، اسے روکنا ہے اذان شروع کر دو، اسے روکنا ہے اذان شروع کر دو. دربار کے ہر کونے سے اذان کی آواز اٹھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غلط جملہ بولنے کا عادی نہیں ہو. سجاد نے اپنا خطبہ روکا نہیں بلکہ مؤذن کی آواز سے اپنی آواز کو ملایا. اس نے کہا اللہ اکبر. میرے امام نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بس یہ جملہ سننا تھا. میرے مولا نے قدم نیچے رکھا، پاپا کے سر کو دیکھا، آواز دی بابا جیت مبارک ہو. امام نے یزید کو دیکھا، اپنے بابا کے سر کو دیکھا. آواز دی بابا فتح مبارک ہو.
کل جو رسالت کا انکار کر رہا تھا آج اپنے دربار میں رسالت کی گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ کربلا جیت لی گئی، اس نے اعلان کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ابھی تک اعلان کر رہا تھا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں آیا، بنی ہاشم نے حکومت کے لیے جھونک رکھا تھا۔ کیا کہنے ہیں، حسین نے جو کام کربلا میں تلوار سے کیا، کیا کہنا سلامت رکھے آپ کو، پوری کربلا کا نچوڑ سجاد کی چلتی ہوئی زبان سے ہو گیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اسے نسل کاٹنے کے لیے تلوار چلانی نہیں پڑتی، یہ زبان کی دھار سے نسلیں کاٹ دیتی ہیں۔ اور نہ جانے کس انداز میں میرے مولا نے اعلان فتح کیا، کس انداز میں کہ اس کے اپنے بیٹے نے اس میں لعنت کر دی۔ اس کے اپنے بیٹے نے کہا تو غاصب ہے، ظالم ہے، یہ نمبر نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے نہ میرا ہے، یہ نمبر اس خاندان کا ہے جس کی گردنیں تو نے کاٹی ہیں۔ عزیزان گرامی، بس گفتگو تمام ہو گئی، زندگی رہے تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سماعت کے بعد معلومات کروں گا یقیناً۔ اور اسی لیے تو کائنات کے رسول نے کہا تھا حسین منی مانا میرا حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور اسی لیے میرے مولا نے دربار سے وقت یہ جملہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھے جیسے کہ بہتر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نہیں ہوں، مجھ پر میرے نبی کی حدیث لگی ہوئی ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اگر آج میں نے تیری بیعت کر لی، آنے والا مورخ لکھ دے گا 60 ہجری میں محمد نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اس لیے کہ میں صرف میں نہیں ہوں، رسول نے کہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ کہہ کر رسول چلے گئے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ زمانہ گزرتا رہا، وقت بھیگتا رہا، یہ شعبان کی وہ رات آئی جب حسین کے بیت الشرف میں ہم شکل پیغمبر بن کر علی اکبر نے دنیا میں قدم رکھا۔ حسین نے علی اکبر کو آغوش میں لیا، نانا کے مزار کو دیکھا، آواز نانا تو کہہ گیا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کل تک محمد سے حسین تھا، آج حسین سے ہم شکل پیغمبر ہے۔ آج علی اکبر تیری شبی بن کر میری آغوش میں ادھر بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دے رہا تھا میرا مولا، یہ علی کی بیٹی نے گھر میں قدم رکھا، آواز دی بھیا بیٹے کی آمد مبارک۔ حسین نے کہا زینب بہن آپ کو بھی مبارک ہو گئے۔ زینب نے اکبر کے چہرے کو دیکھا، حسین کے قریب آئی، بھائی کی پیشانی کو چوما، اور بھیا میرے نانا کی شبیہ ہے۔ بھیا اس بہن نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج پہلی بار کچھ مانگنے آئی ہوں، آنگی بہن کیا کرتے یہ بچے میرے نانا کی شبیہ ہے، بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ اس بچے کی پرورش میں زینب کروں گی۔
کے سامنے ہے، دل پہ چوٹ لگ جائے تو خادم سمجھ کے بخش دیجیے. جب اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، میری بات کی تائید کرنا جس کے پاس اولاد ہے، جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے اور جب وہ بیٹا دھیرے دھیرے پروان چڑھنے لگے اور ایک وقت تک وہ بیٹا بولنے لگے تو باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے. یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے جب بیٹا بولنے لگے تو مجھ سے کچھ مانگے. علی اکبر جوان ہونے لگے، حسین کا ارمان بھی جوان ہونے لگا. تمنا رہی حسین کو کہ اکبر بیٹا مجھ سے کچھ مانگے. پوری زندگی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا، اس لیے کہ ہر ضرورت زینب پوری کر رہی تھی. پوری زندگی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا. ارمان تھا حسین کے دل میں کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے اور آنے جملے کی معاف کرنا. پوری زندگی حسین کا ارمان تھا میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے، میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے، میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے. پوری زندگی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا. یہ ادھر عاشورہ کا سورج طلوع ہوا، میدان کربلا 18 سال کا بیٹا پورے باپ کے سامنے اکبر نے جھولی پھیلائی. آواز دی بابا آج تک میں نے آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار جھولی پھیلا کر مانگنے آیا ہوں. آواز دی بیٹا مان کے سے تو غربت کے عالم میں مان کو بیٹا کیا چاہیے. جھولی پھیلایا. آواز دی بابا بس مانگنے کی اجازت. میری بہن زینب نے چڑھا دیا، مرنے کی اجازت چاہیے تو زینب سے طلب کرو. جناب زینب کے خیمے میں آئے، بھوپی نے دوڑ کر بھتیجے کے گلے میں پاگے ڈال دیا. اکبر کو پیار کرنا زینب نے شروع کیا. حسین خیمے میں آئے، زینب نے حسین کو دیکھا. آواز دی بھیا پہچانتی اکبر میدان جانا چاہتا ہے. ہاں زینب میدان جانا چاہتا ہے. آواز دی بھیا پوری زندگی میں نے پروان چڑھایا. بھیا زندگی میں ہر مرتبہ اپنے لال کو میں نے سجایا ہے، آج میدان بھی میں سجا کر بھیجوں گی. اگر اجازت ہو علی اکبر کو میں سجاؤں گی. حسین نے کہا زینب آپ کا بیٹا ہے سجا لیجیے. زینب نے اکبر کو سجانا شروع کیا. آواز پہلائی، نالائن پہلائی، تلوار حمائل کی. اکبر سجا چکی نا میری شہزادی. حسین نے کہا زینب میں بھی تو باپ ہوں، بہن میرے بھی دل میں کوئی ارمان ہے. سجا چکی اکبر کو. ہاں بھیا سجا چکی. آواز دی بہن اگر اجازت ہو بیٹے کے سر پہ امامہ میں بات کروں. رونے والوں
سینے پہ پرچھی ماری، زینب